محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ من صلی صلاة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث النظر الى المصحف عبادت میرے بیٹھے کرام اور جلسے میں آئے تمام بزرگان دین سب لوگ تشریف رکھیں اور جلسے میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ تقریر تو میں چاہتا ہوں جو ہمارے آنے والے معزز مہمان ہیں انہیں خوب وقت دیا جائے۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت بیان کروں، میں تو یہی کہوں جب چاہے کروا لینا، جیسا چاہے سن لینا، اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور یہ آپ کی دعاؤں کا ہی طفیل ہے۔ بیان سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ چاہے تھوڑی دیر سنیں، دھیان سے سنیں۔ لمبی تقریر تو میں بھی نہیں کروں گا، نہ وقت ہے، لیکن جتنا بھی سنیں آپ 10 منٹ بھی سنیں تو دل لگا کر سنیں۔ تعارف کی ضرورت نہیں، آپ سب یہیں کے ہیں، باہر کے تو 2-4 آدمی ہیں۔ ویسے میں یہیں کا پیدا ہونے والا ایک بچہ تھا جو بعد میں جوان ہوا اور اس کے بعد اب بڑھاپے کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ گویا میں یہاں کا بھوت پورو نوجوان ہوں، سابقہ نوجوان۔ تو میرے بھائی، اسی گاؤں کا پیدا ہونے والا، اسی مدرسے میں تعلیم پائی، قاعدہ لے کر 6 سال کی عمر میں آیا تھا، تمیز بھی نہیں تھی، جوتوں سمیت مسجد میں بڑھ گیا۔ حافظ جی نے دھمکا رہے بھائی سے باہر نکالو، بھائی جوتے اترو اس کے۔ اور سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ میں یہیں پڑھا اور یہیں پڑھا رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا آخری سانس پڑھنے پڑھانے میں ہی مجھے آئے۔ آمین کہہ دو بھائی۔ مدرسہ بھی چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ تھا، بس وہ مدرسہ تھا۔ اس زمانے میں ایک ہی پڑھانے والا رہا کرتا تھا، اللہ بھی ایک، حافظ جی بھی ایک، اور پڑھنے والا بھی ایک۔ چھوٹے چھوٹے ہم پڑھنے آیا کرتے تھے، اس کے بعد بچوں میں اضافہ ہوا تو مدرسہ بھر گیا۔ قاری عبید الرحمان کے دادا صوفی عبداللہ نے محنت کی اور ان کی لگن سے مدرسہ آگے چلا۔ اس کے بعد یہ ان کے بچوں کے ہاتھ میں آیا تو اس وقت بھی محنت کی گئی، اور اب ان کے پوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 بیگھے میں کو مدرسہ بنا ہوا ہے، جس میں 8ویں کا جونیئر ہائی اسکول بھی یہاں ہے، جو رجسٹریشن ہے، گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے۔ یہ سب ان حضرات کی محنت ہے۔ یہ تعلیم کے حامی ہیں، شکشا وترن پرنالی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی لگن سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا تعلیم کا ادارہ قائم کر دیا، گویا تعلیم کی سنستھا یہاں پر قائم ہو گئی۔ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی یہاں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں وقت کی نزاکت کو پہچانتے ہوئے اس حدیث کو عرض کر دوں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ بہت چھوٹی سی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت میں شامل ہے۔ النظر الی المصحف عبادت۔ تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر آپ کے بیچ رہوں۔ علماء کرام اسٹیج پر تھے، کچھ چلے گئے، کچھ ہیں، ماشاءاللہ آ جائیں گے۔ ان کی ہی رنگا رنگ ہوگی، ان کی بیان تقریریں ہوں گی، بچوں کی رنگا رنگ ہوگی، جو یہاں پھول پیدا ہوئے ہیں ان کی خوشبوئیں آپ کو سونگنے کو ملیں گی، جو اساتذہ کی محنت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، یعنی ثواب ہے۔
بس ٹوٹل یہ سمجھ لو، تقریر تو نہیں، موٹی موٹی بات بتا دوں، 4 دیکھنے ثواب ہیں۔ کتنے دیکھنے ثواب ہیں بھائی؟ 4 دیکھنے ثواب ہیں۔ ایک قرآن کا دیکھنا ثواب ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں جب دیکھنا ہی عبادت ہے تو قرآن کو دیکھ لیا کریں، باقی نماز روزے کی چھٹی کریں، نہیں۔ حدیث میں نہیں آیا کہ نماز روزہ چھوڑو، بلکہ حدیث میں تو یہ آیا کہ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب ہم اس سوچ کو بدل کر اس سوچ پر آئیں کہ جس کتاب کا دیکھنا ثواب ہے اس کا پڑھنا کتنا ثواب ہوگا۔ اور دوستو، اس کے پڑھنے کے بارے میں حدیث اور قرآن کی آیت اور روایتوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ 10 گنا ثواب، 50 گنا ثواب، 70 لاکھ گنا ثواب، کروڑ گنا ثواب، ایسا کچھ نہیں، بلکہ ایسی مثال سے سمجھایا ہے کہ جس کو حساب لگانے کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کتنی بتائی جائے۔ بس ایک بات سن لیں قرآن سے ہی۔ قرآن کہتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین کے سارے درختوں کے قلم بنا لو۔ کتنے درخت ہوں گے بھائی ساری زمین میں؟ شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے قلم، ایک ایک درخت میں ہزاروں قلم بن جائیں گے، تو ساری روئے زمین کے درختوں کے قلم بنا لو، اور سارے سمندر جس نے دریا سمندر بہ رہے ہیں ان کی روشنائی کر لو، اور پھر اللہ کے کلمے کلمات کا ثواب اور اس کی بڑائی لکھنی شروع کرو، تو سمندر ختم، ساری دنیا کے قلم ختم، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے اور اس کے ثواب ختم نہیں ہوں۔ اب کیا کہیں جی کتنے کروڑ ثواب ہے قرآن پڑھنا؟ بے حساب ثواب ہے، نہ ہمارے پاس درختوں کا حساب ہے کتنے ہیں، نہ ہمارے پاس سمندروں کی پیمائش ہے کتنا پانی ہے، نہ ہمارے پاس لوگوں کی پیمائش ہے کتنے پڑھ کر چلے گئے، کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنے آگے تک پڑھیں گے۔ تو بھائی یہ کہا جائے گا کل ملا کر کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب بے حساب ہے۔ اگر زمین پر اس کا حساب لکھیں تو زمین بھر جائے گی، آسمانوں پر ٹانکیں تو آسمان بھی بھر جائے گا، اور کمپیوٹر میں ڈال دیں تو کمپیوٹر گش کھا کے گر پڑے گا، اور کسی مشین میں ڈالیں تو اس کے سر میں درد ہو کر وہ مشین پھٹ جائے گی، مگر قرآن کے ثواب ختم نہیں۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا نا بے حساب ہے۔ اور یہ کام مدرسوں میں ہوتا ہے، بچوں کو قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن ہی بچے پڑھتے ہیں، جس کے ایک لفظ پڑھنے کا ثواب کی حد نہیں ہے۔ پورے دن میں بچہ کتنا کتنا سبق پڑھتا ہے، پورے دن میں کتنے کتنے پارے حافظ لوگ پڑھاتے ہیں، کتنا ثواب ہوگا بھائی۔ اگر دیکھو آخرت کا ثواب لوٹنا تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے میں لگا دو، اور تم خود بھی قرآن پڑھا کرو، چاہے مدرسے میں آ کے کسی امام کے پاس بیٹھ کے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے، یا جماعت میں جا کے۔ بہرحال قرآن ہر شخص کے سینے میں ہونا چاہیے۔ حضور کا منشا یہ تھا میرا کوئی امتی ایسا نہ رہے جس کے سینے میں قرآن نہ ہو۔ سب کوشش کریں گے بھائی اس کی، کر لو، بھی وقت ہے۔ اس وقت سے ڈرو جب اللہ عالموں کو اٹھا لیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں رہے گا، پھر کس سے پڑھو گے؟ اس لیے اب کوشش کر لو اپنے بچوں کو پڑھانے کی بھی، اپنے بچوں کی تعلیم دے کر ان کا مستقبل روشن کرو، اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کے بھوشیہ کو تابنا کر روشن کرو۔ اندھیرے میں مت چھوڑو اپنی اولاد کو۔ مال دولت تو چلتا آ رہا ہے، تمہارے دادا نے تمہارے باپ کو دے دیا، باپ تمہیں دے گیا، تم اپنی اولاد کو دے دو گے۔ ارے وہ چیز دو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب راضی ہیں بھائی اس پر؟ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، دوسرا دیکھنا کیا ثواب ہے؟ کعبے کا دیکھنا ثواب ہے، کعبے کا دیکھنا ثواب ہے، لیکن یہ مہنگا ثواب ہے، یہ عبادت مہنگی ہے، کئی لاکھ روپے لگیں جب آدمی حج کو جاوے۔ جب ہم فری کی نہیں کر سکتے تو وہاں کی کہاں سوچیں گے؟ پہلے تو فری کی عبادت کرو، قرآن کو پڑھو، پھر دوسرے نمبر پر یہ تو تمہاری ہو گئی جسمانی محنت دین کے لیے، اب تمہاری مالی محنت دین کے لیے شروع ہوگی۔ کوشش کرو کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس پہ حج فرض ہو گیا تو وہ حج کو جائے، اور جس پہ نہیں ہے وہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ حج کروں گا۔ جب نیت کر لو گے اللہ تمہارے اندر اسباب اور مال دولت سب پیدا کر دے گا، سب جاؤ گے۔ اور اگر پھر بھی نہ گئے، تمنا تو کی، نیت بھی کر لی، لیکن اسباب نہیں بنے، پیسہ نہیں ہوا، نہیں جانا ہوا، تو اس کا بدل بھی موجود ہے۔ اللہ کی رحمت کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا،
پہچانتے تو ہیں اللہ کی رحمت ہے لیکن دیکھتی نہیں آتی بھی. تو ایسے ہی اگر کوئی کعبے کو نہ دیکھ سکے تو مسجدوں کو دیکھ لیا کرو، یہ اس کا بدل ہے. لیکن ایسا بھی نہ کر لیجئے کہ وہ دیکھا والی سی مسجد دیکھیے چل دی، نماز کی ضرورت نہیں. نماز ضرور پڑھو. جب نماز پڑھو گے تو تمہیں ساری مسجد اندر باہر سے خود ہی دکھ جائے گی. ایسا نہ ہو کہ بس تم کوشش کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہمیں تو مسجد میں جانا ہی نہیں. وہ ایک کلو تھا، اس کی بکری بڑھ گئی مسجد میں، انہوں نے وہاں مسینگن کر دی. امام صاحب بھاگے، بھائی کس کی بکری کی ہے؟ مسجد گندی کر دی. نکالو وہی سے، پکڑو باہر بھیجو. وہ اتنے شور سمجھا وہ مالک بھی آ گیا بکری کا. لوگوں نے کہا جی اس کی ہے. امام صاحب نے پکڑ لیا اسے. بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بکری کھلی پھر مسجد میں گندگی کر دی اس نے، اور اسے 2-4 نصیحت کیڑی کر دی. وہ سنتا رہا جب تک اس سے برداشت نہیں ہے. جب وہ برداشت نہ ہوئی تو کہنے لگا امام صاحب زیادہ کھینچی ٹوٹ جا، تم تو گھنی نصیحت کو اتر گئے. میرے کیا بس کی، تو جانور تھا آ گیا مسجد میں. کبھی ہمیں بھی دیکھا مسجد میں آتے ہوئے؟ تو وہ ایسا تو کریو نا، بکری بچے بھیج دیو، خود نہ آئیو. نہیں، بکری بچوں کو باندھیو گھیر میں اپنے اور مسجد میں آئیو نماز کی. آئیں گے بھائی سب. جماعت سے نماز پڑھنا بہت پسند ہے اللہ کو. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اس سے خوش ہیں جو نماز پڑھے، اور سب سے زیادہ اس سے ناراض ہیں جو نماز نہ پڑھے. تو ہم بے نمازیوں میں کیوں آئے؟ حدیث میں آیا بے نمازی کا حشر قارون، فرعون، حامان، شداد جو بڑے بڑے کافر تھے ان کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. نماز پڑھ لو تاکہ نبیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو، ولیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو، شہیدوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو، نیک صالحین لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر. 2 دیکھنے ہو گئے بھائی، 2 باقی رہ گئے. وقت ختم ہو گیا، اسے ادھار کر لو. پھر سن لیو، سنو بھائی، ادھار کرو نقد لو. نقد لے رہے، اچھا چلو. کتابوں میں لکھا نقد ادھار ہے بہتر سے، اور لوگوں کی زبان پر بھی ہے کہ 9 نقد 13 ادھار سے بہتر ہو. تیسرا دیکھنا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت اور ثواب. حضور نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نظر سے دیکھے گا، اس ایک نظر دیکھنے پر اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب لکھیں گے. صحابہ کی پنچات تھی وہاں حضور کے سامنے. ان میں سے ایک بولے حضور اگر 2 دفعے دیکھیں؟ آپ نے فرمایا سیدھا حساب ہے، 2 حجوں کا ثواب. ایک نے کہا جی اگر 3 دفعے دیکھیں؟ فرمایا 3 حجوں کا ثواب. ایک نے کہا جی 4 دفعے دیکھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لینے سے تھک جاؤ گے، اللہ دینے سے نہیں تھکنے کا. جتنی بار دیکھو گے اتنی حجوں کا ثواب دے. اس میں بڑی غلطی ہو رہی ہے. آج کل ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے لوگ، نہ ان سے محبت کر رہے. جہاں پر نکلے اور پھر اڑ جاتے ہیں اور پھر ماں باپ کی خبر نہیں لیتے. ارے ماں باپ کا حق کیا ادا ہوگا اگر تم ساری عمر ان کی خدمت میں گزار دو رات دن کر کے، اور ان کے تلوے چاٹ کر صاف کرو. تو علماء لکھتے ہیں کہ سارا حق تو کیا ادا ہوگا جو اس کی پیدائش کے وقت اس کے پیٹ میں ایک درد ہوا تھا تمہاری پیدائش کے وقت، اس درد کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. چاہے جائے کہ اس نے خون بھی تمہیں دودھ بنا کر پلایا، اس کا کیا حق ادا کر سکتے. جتنی ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرو. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو اور ماں سے بھی معافی مانگ لو. اور اگر ماں گزر گئی، موقع نہیں ہے، اب سمجھ آئے بھی ہم نے غلطی کری، خدمت نہیں کری، سیوا نہیں کری اپنی مات پتا کی، تو اب یہ کر لو کہ ان کے نام کا روزانہ کچھ پڑھ کر ثواب بھیجو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو کہ اللہ میری ماں کی بخشش کرو. تو جو دعائیں مغفرت کرے گا وہ بھی فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ سے لکھتا ہے. اس کا بدل بھی ہے. اگر ماں نہ ہو تو معافی نہیں مانگ سکتے تو اس طرح کر لو کہ ان کے لیے دعا کرو. قرآن میں نبی کو حکم ہوا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے نبی اپنی دعا میں یہ کہو کہ میرے ماں باپ کی بخشش کریو، جیسی مہربانی سے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا ہے ایسی مہربانی فرما کر آپ ان کی بخشش فرما دیجیے. تو بھی آپ کی غلطی اللہ معاف کر دیں گے اور آپ کو فرما برداروں میں لکھ دیں. 3 ہو گئی بھائی. چوتھی اور آخری دیکھنا اور دیدار. چوتھا دیدار ہے علماء کو محبت کی نظر سے دیکھنا. حضور نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں من زار عالمن فقط زارنی. جس نے عالم کی زیارت کی اور عالم کو محبت سے دیکھا اس نے میری زیارت کی اور مجھے محبت سے دیکھا.
ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بمجالس العلماء، عالموں کی مجلسوں میں ضرور جایا کرو، عالم سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کی عزت کرو۔ لیکن اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ عالم کی ہم نے محبت نہیں کی، عزت نہیں کی، خدمت نہیں کی، تو آخری درخواست یہ ہے کہ کسی عالم کی مخالفت نہ کریو۔ حضور نے ارشاد فرمایا عالم میرے جانشین ہیں، میرے وارث ہیں، جو علماء سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کر رہا ہے، اور جو عالموں سے محبت نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، فساد کرے گا، ان کی بے عزتی کرے گا، تو پھر وہ سمجھ لو کہ حضور فرما رہے مجھ سے مخالفت کر رہا ہے وہ، اور جو اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے وہ سمجھو اللہ سے لڑ رہا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے نیک بندے کو ذلیل کرے گا، اس سے عداوت اور دشمنی کرے گا، فرمایا میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اللہ لڑیں گے اس سے۔ اب جب اللہ لڑیں گے تو بتاؤ خیر رہے گی کسی کی؟ نہیں رہے گی نا بھائی۔ یہ چار باتیں مجھے آپ کے یاد آئیں آپ کے سامنے، اور میں نے چاروں آپ کو سنا دی ہیں۔ میرا فرض تھا میں آپ کو بتا دوں، آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو بتائیے، اپنے گھروں میں بھی بتائیے کہ ہم آج سن کر یہ آئے ہیں۔ اور آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں کوئی بڑی توپ نہیں، آپ کا بچہ ہوں، میرے بڑے بھی موجود ہیں اس گاؤں میں ان کو جھک کر سلام کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ سب بھائی میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے استادوں کی بھی اللہ بخشش فرما، انہی کی بدولت مجھے چار باتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ بس میں یہ چند باتیں کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور دعائیہ شعر کہہ کر گھر کو کھانا کھانے جاتا ہوں۔ جی دعا دیتا ہوں کہ خدا آباد رکھے اس چمن کو، مدرسہ اللہ کا چمن ہے، اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں وہ اللہ کے چمن ہیں، سب مدرسے سب مسجد اللہ کے چمن ہیں۔ بلکہ علماء نے تو حدیث کی روشنی میں یہاں تک کہا ہے جس گھر میں ایک ایمان والا بھی بستا ہو وہ بھی اللہ کا گلشن اور اللہ کا جو ہے چمن، کیونکہ تمام روئے زمین کی سب چیزیں ایک طرف اور ایک اللہ کہنے والا ایک طرف ہے، اسی کی عزت بھاری ہے اللہ کے پاس۔ سمجھ میں آئی بھائی یہ شعر سنے اور میں چلا کہ خدا آباد رکھے اس چمن کو، آمین تو کہہ دو، شاید آپ آمین بھی نہیں کہنا چاہ رہے، زور سے کہیو خدا آباد رکھے اس چمن کو۔ میں تم سے زیادہ تو میں زور سے کہہ رہا، تم تو جوان ہو، میں تو پھر بھی بڈھا ہی ٹھہرا، اب کیا کہہ دو زور سے، خدا آباد رکھے اس چمن کو۔ ابھی ادھر اجازت نہیں ملی، اگر انہیں کہہ دیا اتنی زور سے کہیں گے گاؤں کو سر پہ اٹھا لیں گے بچے، وہ تم ہی کہہ لو انہیں بیٹھے رہے کہ یوب کے آمین بس ختم ہے بات۔ پھر خدا آباد رکھے اس چمن کو، خدا آباد رکھے اس چمن کو، خدا آباد رکھے اس چمن کو، دعا دے کر چلا بندہ وطن کو۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے محسن کرم فرما مشفق حضرت مولانا ڈاکٹر محمد توصیف صاحب استاد حدیث جامعہ ہاضہ آپ حضرات کے سامنے اپنی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کو سامعین کو نواز رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ چار چیزوں کا دیکھنا باعث ثواب ہے۔ پہلے قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی ثواب کا ذریعہ، اور یہ بھی بہت بڑے شرف کی اور فخر کی بات ہے کہ آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی آپ بھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ شرف ہے اور یہ فضیلت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اہل ایمان کے لیے، ورنہ فرشتے قرآن کریم کی تلاوت سے عاجز اور قاصر ہیں، چھوڑ کر کے سوائے حضرت جبریل علیہ السلام کے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر قرآن